أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید شاہد رضا مرحوم فرزند حجت الاسلام والمسلمین مولانا تلمیذ حسین صاحب رضوی حفظہ اللہ کی روح کو عطیہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار صلوات بھیجے محمد وآل محمد السلام پر. قرآن کریم کے سورہ کی ابتدائی آیت کی تلاوت کی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایصال ثواب کی اس مجلس میں. جو اس دنیا سے روزے کے عالم میں اپنی جوانی کے دور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ کنبے کو روتا چھوڑ کے بیک رخصت ہو گیا تھا. مرحوم شاہد رضا سے میری ملاقات مولانا تلمیذ صاحب قبلہ کے گھر پر میرا قیام پہلے سے رہتا تھا سفر میں، ان کا کنبہ بعد میں آیا، اور پھر جب سے کنبہ آ گیا تو ایسے تو پورے کنبے ہی سے بالکل ایسا رشتہ تھا جیسے آپس کے عزیز ہوتے ہیں. اور بعض روایات میں بھی ہے کہ کچھ احباب اور دوست اگر چلمی سا قبلہ مجھ سے سن و سال میں بڑے ہیں کافی، لیکن ہمارے درمیان جو مشترک پوائنٹ تھا جس نے ایک دوسرے سے بےحد قریب کیا وہ تھا تحریک دینداری سے وابستگی. اور مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ سے وہ بھی بے حساب متاثر ہیں
اور مجھے بھی جو کچھ دین و دنیا ملی ہے وہ مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ کے ذریعے ملی۔ سنوں سال کے فاصلے کے باوجود ہمارے درمیان ایک دوستانہ سا تھا اور ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ بعض دوستیاں عزیزداری اور رشتہ داریوں سے زیادہ مخلصانہ ہوتی ہیں۔ ویسے رشتہ تھا اور ہے، اور اللہ اس کو انشاءاللہ ہمیشہ باقی رکھے گا۔ شاہد مرحوم ہمارے ہم سن تو نہیں تھے، لیکن شاید عمر میں بہت فاصلہ نہیں تھا۔ ان سے دوستی بھی اسی دینداری کی بنیاد پر تھی۔ تنظیم المکاتب کے کاموں میں مسلسل شریک رہنا، حساب و کتاب میں شامل ہونا اور بینک وغیرہ کے معاملات میں ہر طرح سے مدد کرنا۔ اور میں نے ان کا ایک مزاج پایا تھا کہ جس کام کو بھی کرتے تھے توجہ سے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے کام کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، لیکن وہ بڑے کام کو بھی اس طرح سے کہتے تھے ہو جائے گا کہ کسی کو بھاری نہ لگے۔ اور اس ملک میں جہاں لوگ ودیم الفرصتی کا واقعاً شکار رہتے ہیں، وہاں وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ وقت نکال لیتے تھے۔ خوش اخلاقی، جس کے لیے روایات میں جملہ ہے کہ میں نے جو آیت بھی پڑھی ہے اس میں بھی پروردگار عالم نے موت و حیات کے خلقت کے فلسفے کا بیان کیا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں سارا اختیار و اقتدار ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت، اور تم بھی بہت سی چیزوں پہ قدرت رکھتے ہو، لیکن ان میں فاصلہ یہ ہے کہ وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ تم صرف قادر ہو، قدیر نہیں ہو۔ قادر اور قدیر کا فرق وہی فرق ہے جو عالی اور علی کا فرق ہے۔ یہ عربی کے دو ڈھانچے ہیں جن میں لفظ آنے کے بعد ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری اردو کی زبان میں بھی مثلا ہم لفظ عالم بھی بولتے ہیں اور لفظ علیم بھی بولتے ہیں۔ عالم کا ترجمہ بھی اردو میں علم والا، اور علیم کا ترجمہ بھی اردو میں علم والا، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عالم اس علم والے کو کہا جائے گا جس سے اس کا علم الگ ہو سکتا ہو، لیکن علیم وہ علم والا ہے کہ جس سے اس کے علم کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم علم والے ہیں مگر ہم سے ہمارا علم الگ ہو سکتا ہے، ہمیں عالم کہا جا سکتا ہے لیکن ہم کو علیم نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے لفظ قادر ہے، اختیار والا، قدرت والا۔ ہم بھی بہت سے کاموں پہ قادر ہیں لیکن بہت سے کاموں پہ قادر ہے ہی نہیں ہے۔ پہلا فرق تو یہی ہے انسانی قدرت میں اور مالک کی قدرت میں کہ انسان بہت سی چیزوں پر قادر ہے ہی نہیں۔ ہم نہ جانے کتنی چیزوں پر قادر نہیں ہیں اور ہمارے قدرت اور اختیار سے باہر ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں جو ہمارے قدرت اور ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن پروردگار عالم وہ ہے کہ جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قادر اس قدرت والے کو کہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ عالم علم والا، علیم بھی علم والا، لیکن عالم وہ علم والا ہے جس سے اس کا علم الگ نہ کیا جا سکے، اور علیم جس کا علم اس سے الگ ہو سکتا ہو، لیکن علیم وہ علم والا ہے جس سے اس کے علم کو الگ نہ کیا جا سکے۔ اس کی دوسری مثال جو بآسانی ہمارے بچے اور جوان جو میری بات کو سن رہے ہوں محسوس کر سکتے ہیں کہ اردو میں لفظ عالی بھی ہے، ہمارے مولا کا نام علی بھی ہے۔ ہم اکثر خیریت پوچھتے ہیں، مزاج عالی، عالی جناب لفظ بولتے ہیں، بہت ہی استعمال میں ہے روزمرہ کے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے علو۔ علو کا مطلب ہے بلندی۔ عالی کا ترجمہ بھی بلند ہے اور علی کا ترجمہ بھی بلند ہے۔
میں عالی اس وقت اپنے کو کہہ سکتا ہوں، جو آپ فرش پر بیٹھے ہیں میرے سامنے چند حضرات، اس کا دوسرا اس کے مقابلے میں سافل ہے نیچے، لیکن جو میری بلندی ہے بھی کرسی پہ ہوں، منبر پہ ہوں، یہ مجھ سے تھوڑی دیر کے بعد الگ ہو جائے جب میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا۔ تو عالی اس بلند کو کہتے ہیں کہ جس سے اس کی بلندی الگ ہو سکتی ہو، لیکن علی اس بلند مرتبہ کا نام ہے کہ جس سے اس کی عظمت اور بلندی کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے قادر وہ بھی ہے کہ جس سے اس کی قدرت و طاقت الگ ہو سکتی ہو، لیکن قدیر وہ ہے کہ جس سے اس کی قدرت و طاقت کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ آزمایا جائے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے اس وقت تلاوت اس آیہ کریمہ کی اس لیے کی ہے کہ اس میں ایک قابل توجہ، پورا قرآن قابل توجہ ہے، لیکن میری گفتگو اس وقت دینداروں سے ہے، صاحبان ایمان سے گفتگو ہے میری، وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ائمہ طاہرین کو مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آخرت کے عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں، ان صاحبان ایمان سے میری گفتگو ہے۔ وہ صاحبان ایمان جن سے میری گفتگو ہے، ان سے خصوصیت سے دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں کچھ باتوں کی طرف مختلف جگہوں پہ متوجہ کرتا ہے، جن میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں جس کی طرف ہماری توجہ شاید اس طرح سے نہیں ہوتی ہے جس طرح سے ہماری توجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ مومن سے میرا خطاب ہے صرف جو مان چکا ہے اللہ کو، رسول کو، نبی کو، امام کو، اس سے میرا خطاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور اس نے خلق کیا ہے زندگی اور موت کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ آزمائے، یہ جملہ نہیں ہے کہ تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان والا کون ہے، یہ جملہ بھی نہیں ہے تاکہ زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ اس نے جملہ یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زیادہ کام کرنا اس کی نگاہ میں معیار نہیں ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ اس جگہ پہ ایک چھوٹی سی وضاحت کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں، جہاں جس پیغام کے لیے میں نے اس وقت گفتگو چھیڑی ہے کہ بہتر کام کرنے والا کون ہے، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دین کے تھوڑے سے حصے کو اپنا لیں اور نماز مثلا روز 5 وقت پڑھنا چاہیے اور ایک ہی آدھ وقت پڑھیں، یہ کہیں کہ جب ہمارا دل لگتا ہے تو پڑھتے ہیں اور جب دل نہیں لگتا ہے تو نہیں پڑھتے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوالٹی کہاں ہے، تو کوانٹٹی اللہ کی نگاہ میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب ہمارا جی لگے گا، جب خلوص محسوس ہوگا، تب ہم نماز پڑھیں گے۔ روزہ ہم تب رکھیں گے جب ہمارے اندر اتنی اپنی خواہشات کو مار لیں کہ روزہ رکھنے میں کھانا پانی دیکھ کے بھی کھانے پینے کا جی نہ چاہے، ورنہ دیکھ دیکھ للچاتے رہیں اور زبردستی بھوکے بیٹھے رہے، تو یہ روزہ کس کام کا؟ مثلا اس طرح کی تعویلیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کیوں ٹوکتے ہیں نماز روز نہیں پڑھتا، جس دن پڑھے گا ایسی پڑھے گا کہ سب نمازوں بھاری ہو۔ ایک ہمارے درمیان ہے نا کہ اس لائق ہو جائیں تو کریں گے۔ ہم نے کہا بھائی داڑھی نہ موڑی، آپ کلے رکھیں گے داڑھی مولانا، مگر جب اس لائق ہو جائیں گے تب داڑھی رکھیں گے۔ اب یہ اس لائق ہو جائیں کا مطلب
देखिए वो दाढ़ी किस काम की है जिसके रखने के बाद झूठ भी बोला जा रहा है और गीबत भी हो रही है और मोमिनों को सताया भी जा रहा है। तो जब ये सब कर लेंगे तो दाढ़ी रखेंगे। मैं इस जगह पर मौलाना गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा से सुना हुआ जुमला जो उनके उस्ताद का था वो दोहराता हूं। उनका जुमला यह था कि हमारे जो अहले इल्म जो मदारिस से पढ़ते हैं इनमें भी एक तबका पाया जाता है जो अपने लिबास की पाबंदी नहीं करता। मदरसों में, यहाँ हमारे हिंदुस्तान के मदरसों में शेरवानी और टोपी उसका लिबास है और नजफ हुकुम में अम्मामा और अबा कबा है। ये अम्मामा अबा कबा किसी मेयार इल्म का की अलामत नहीं। मैं अपने बच्चों से भी बता दूं, जवानों से बता दूं, अल्लाह अम्मामा अबा कबा अब तक इस बात की पहचान थी कि इन्होंने हिंदुस्तान या पाकिस्तान से बाहर के जो हौज़ाए इल्मिया है जिनमें नजफ और कुम दो ही मारूफ हैं सदियों से, वहां तालीम हासिल की है। बस इतनी सी पहचान था। ये नहीं कि मसलन अम्मामा पहने हैं तो इसका मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल के बाद वाले नहीं। वहां दाखिल होते ही तालीम में, जैसे आप किसी स्कूल में जाएं तो जो केजी से शुरू हो गया अगर 12th तक है तो सबके साथ ड्रेस है, तो उस ड्रेस का मतलब ये नहीं कि सब ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए। वो खाली एक हौजे की पहचान। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ता है या पढ़ा हुआ है और ये नजफ या कुम के मदरसों में पढ़ता है पढ़ा हुआ। वो जो हमारे दरमियान माशरे में गलत बोला जाता है अम्मामा कब मिला, अम्मामा मिला कि नहीं मिला, मिलता वलता नहीं है। जैसे आदमी अपने कपड़े सब बनाता वैसे अम्मामा बना लेता है जब हौजे पढ़ने जाता है। अब ये पहचान भी खत्म हो रही है। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में ही पढ़ के लोग अम्मामा पहन रहे हैं। और पहले इतना था कि कुम नजफ जाके पढ़ के अम्मामा पहनते थे या पढ़ने के लिए अम्मामा पहनते थे। अब तो खाली जियारत के टूर पे गए और वापसी में अम्मामा पहन के आ गए ताकि वो फायदे उठाए जा सकें जो अम्मामा पहन के कौम दे देती है। खैर, तो ये दरमियान में बात आती गई तो मैं सुना ही रहा था कि अल्लामा दिल, हम ये कहते हैं ना कि इस लायक हो जाएंगे तो करें। अभी इस लायक नहीं है। जब इस लायक हो जाएंगे तो दाढ़ी रख लेंगे। अल्लामा दिल अख्तर अल्लाह मकामा से बहुत सी बातें मुंतकिल करते थे मौलाना गुलाम अस्करी साहब अल्लाह मकामा। उसमें एक जुमला भी था कि कुछ बात तालील होते हैं जो शेरवानी नहीं पहनते। कहा भाई आप शेरवानी पहना कीजिए। कहा मौल साहब जब इस लायक हो जाएंगे शेरवानी पहने तब पहनेंगे। मतलब ये हुआ कि अभी हमारा कैरेक्टर उतना मजबूत नहीं है और अदालत हमारे अंदर नहीं है। जब हम अपने ज़ुहूद और तकवा को इस लायक समझेंगे तब इस लिबास को अपनाएंगे। मगर वो इसके जवाब में जुमला कहते थे कि नहीं, पहनिए ताकि इस लायक हो जाइए। इसलिए कि फिर वो लिबास आपको कहीं ना कहीं तो रोकेगा ही। आदमी कुर्ते पैजामे पैंट शर्ट में कहीं भी सड़क पे खड़े होकर चाय पी ले, हराम नहीं है, लेकिन अगर वो लिबास में है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको रुकावट बनेगा। तो इसी तरह जो जुमला दरमियान पे छोटी सी बात आ गई कि कहा जाता है कि इस लायक हो जाएंगे तो दाढ़ी रखेंगे। तो उसके जवाब में अर्ज यही है कि दाढ़ी रख लीजिए ताकि इस लायक हो जाइए। दाढ़ी रख के झूठ बोलिएगा तो कभी ख्याल आ सकता है यार दाढ़ी भी रख ली, अब भी झूठ बोल रहे हैं, अब भी खबासत कर रहे हैं, अब भी नफसी कर रहे हैं, तो हो सकता है दाढ़ी आपको रोक दे। तो खैर इस दरमियान में एक बहुत ही सती सी बात थी जो मैंने कह दी। मेरे अजीजों, ये जो कुरान कह रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बेहतर अमल वाला कौन है, इसका ये बहाना न बनाया जाए कि इस्लाम क्वांटिटी नहीं देखता बस क्वालिटी देखता है। बहुत ही सामने की बात है जो अर्ज करना चाहता हूं कि बाद लोग इसी को बहाना बनाते हैं कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं आई है कि हम मसलन हज करें, हम मसलन जियारत पर जाएं, हम मसलन नमाज पढ़ें। जब इस लायक हो जाएंगे तो करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, क्वालिटी मांगता है दीन, क्वांटिटी नहीं मांगता है दीन। मगर मैं आज से पूछना चाहता हूं कि क्वालिटी आती कैसे है? अगर मैं बेहतरीन ड्राइवर बन जाऊं तो जिस दिन मैं पहले दिन स्टीयरिंग में बैठा हूं उसी दिन अच्छी गाड़ी चलाऊंगा। नहीं, जब मैं कसरत से बरसों महीनों गाड़ी चलाता रहूंगा तो मेरे अंदर बेहतरीन ड्राइविंग की सिफत आ जाएगी। तो ये क्वांटिटी तक तब पहुंचूंगा, क्वालिटी तक तब पहुंचूंगा जब क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। न मेरी, मैं अगर आर्टिस्ट आज कोई बहुत अच्छा है तो एकदम से आर्टिस्ट नहीं बन गया है। न जाने कितना वक्त उसने गुजारा है बनाने में
آرٹ بنانے میں اگر کوئی آج اچھا شاعر ہے تو ایک دم سے نہیں شاعر اچھا ہو گیا، اچھے شعر کہنے لگا، نہ جانے کتنا وقت نکالا ہے شعر کہنے میں، اب اچھے شعر کہنے لگا ہے۔ تو اللہ اعمال خیر میں کوالٹی چاہتا ہے، مگر کوالٹی تک پہنچنے کا ذریعہ کوانٹٹی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہدایت دی کہ دیکھو تم کچھ چیزیں جیسی چاہو گے ویسی تمہیں نہ ملے گی، لیکن جیسی فراہم کر سکو ان پہ اکتفا کرنا، پھر جیسی چاہو گے ویسے تک تم پہنچ جاؤ گے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم جیسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں ویسی نہیں پڑھ پا رہے تو ہم جیسا ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، جیسا حج کرنا چاہتے ہیں لہذا کریں ہی نہ۔ فرمایا نہیں، سنو، ایک ہی چیز نہیں متعدد چیزیں فرمائی، کہا تم جیسی چاہو گے ویسی تم کو وہ چیز نہیں ملے گی، مگر جیسی ہو ویسے پر اکتفا کرو، جیسا چاہتے ہو ویسا مل جائے گا۔ حدیث میں کئی چیزوں کا تذکرہ، میں 2-3 مجھے یاد آ رہے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں، کام کی چیز ہے۔ کہا تم دوست ڈھونڈتے پھرو گے، دوست آدمی کو چاہیے، وہ دوست کہ جس کی دوستی میں کہیں سے کوئی غرض شامل نہ ہو ذاتی اس کی، بس اس کی دوستی اس لیے کہ تم کو دوست رکھتا ہے۔ کہا ایسا دوست جس کے دوستی میں کسی طرح کی غرض شامل نہ ہو تمہیں ڈھونڈے نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ غرض اس کی زندگی میں تم سے ہوگی، لیکن جیسا ملے ویسے پہ اکتفا کرو تو جیسا دوست چاہتے ہو ویسے دوست تک ایک دن پہنچ جاؤ گے۔ اب اس کے بعد امام نے ایک بات اور ہم سے کہہ دی تاکہ سکھا دے، کہ تم ایسا غذا ایسا کھانا چاہو گے جس میں کسی طرح کا شبہ بھی دور دور نہ ہو، حرام ہونے کا، نجس ہونے کا شبہ بھی نہ ہو، نہ ڈھونڈ پاؤ گے ایسی غذا جو شبہ سے بالکل خالی ہو، لیکن جتنا تمہیں بہتر سے بہتر شبہ ملے اس تک جاؤ، ایک دن ویسی غذا مل جائے گی جو کسی بھی طرح کے شبہ سے خالی ہوگی۔ فرمایا کہ اسی طرح سے تم ایسا عالم ڈھونڈنا چاہو گے جس میں کوئی کمی نہ ہو، نہ ملے گا۔ ڈھونڈو گے عالم، ملیں گے عالم، لیکن کوئی ایسا نہ ملے گا جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ کسی میں علم ہے مگر مثلا اس کے پاس بیان کی قوت نہیں ہے، کسی میں علم ہے لیکن اتنا جذبہ عمل نہیں، ملتے رہیں گے لوگ تمہیں جو تم چاہو گے کہ کسی طرح کی کمی اس عالم میں نہ ہو، ایسا عالم تمہیں ڈھونڈنا نہ ملے گا، لیکن جیسا ملے اس پر اکتفا کرو گے تو اللہ تمہیں ایک دن وہاں پہنچا دے گا جیسے عالم کو تم چاہتے ہو۔ یہ تو میں نے روایت میں آئی تھی اور جو مجھے یاد آ گیا میں نے سنا دیا، شاید اس روایت میں 4 ہی چیزیں ہیں، 3 میں نے سنا دی، اس کے بعد امام نے فرمایا جس کے لیے میں نے حدیث سنائی کہ ہم جو بہانوں سے یا شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور بہت سی عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ایسی نماز سے کیا فائدہ، ایسے روزے سے کیا فائدہ۔ مجھے پھر بہت کام کی چیز یاد آ گئی، تعویلیں جو ہوتی ہیں، ارے ایسی نماز سے کیا فائدہ جس میں دنیا بھر کی بھولی بات یاد آ جاتی ہے۔ جب خلوص پیدا ہوگا، جب خشوع آ جائے گا تب نماز پڑھیں گے۔ مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ خطیب اعظم سے بھی کسی نے تعبیر کی، کہ مولانا کا نماز پڑھا کر کیا کرے مولانا نماز پڑھ کے، دنیا بھر کی ہر بھولی بات تو اسی نماز میں یاد آتی، کس کام کی نماز؟ تو انہوں نے کہا بھائی پڑھتے رہیے، جیسے ہر بھولی چیز آپ کو اس نماز میں یاد آ جاتی ہے ایک دن بھولا ہوا خدا بھی اسی نماز میں یاد آ جائے گا۔ تو یہ تعویلیں ہیں جو ہم کرتے ہیں کہ کوالٹی چاہتا ہے اسلام صاحب، کوالٹی، لہذا کثرت عمل نہیں، 4 آیتیں پڑھے خلوص سے پورا قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ، نہ روز نماز ہر وقت پڑھنے سے کیا فائدہ، دل نہیں لگتا، جس دن لگے گا 2 رکعت پڑھ دیں گے، نہیں، کوالٹی تک پہنچنے کا ذریعہ ہی کوانٹٹی۔ مولا کے ارشاد سنا رہا تھا، مولا نے فرمایا کہ تم ویسی نماز پڑھنا چاہو گے جس میں کسی طرح کا کوئی نقص، ویسی عبادت چاہو گے جس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہو، نہ کر سکو گے۔ کبھی توجہ ہٹ جائے گی، کبھی دکھاوے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، کبھی کوئی اس کا ظاہری شکل بگڑ جائے گی، مگر اس کی وجہ سے چھوڑ مت بیٹھنا، کہ جیسی ہو سکے ویسی پڑھتے رہنا، جتنی جیسی عبادت کر سکے ویسی کرتے رہنا، ایک دن ویسی بھی کر لو گے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ تو میں نے اتنی دیر میں ایک وضاحت یہ کرنا چاہیے ہے کہ پہلا سبق ہم کو دیا ہے پروردگار عالم نے کہ تمہاری خلقت کا مقصد ہے تمہیں بہترین اعمال کی دنیا پہ لگانا، اور یہ دیکھنا کہ تم میں سب سے بہتر عمل والا
کون ہے، مگر بہتر عمل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کثرت عمل. تھوڑے سے عمل کے ذریعے آدمی بہتر عمل تک نہیں پہنچ سکتا. یہی کثرت عمل ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ یہاں تک کہ وہ بھی ہو جائے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں نے ذکر شروع کیا تھا جس کی سال سوال مجلس میں شاہد مرحوم، ان کی خوبیوں میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی کوالٹی ہے تمہارے عمل میں. اس سلسلے میں مجھے مشہور روایت ہے، اکثر ہم آپ سب سنتے رہتے ہیں. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ انسانی صفتوں میں ایک صفت ہے خوش اخلاقی، ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک، اچھے برتاؤ کے ساتھ ملنا. اور اس کے لیے خود اتنی تاکید کی ہے کہ جس سے بھی ملو اچھے سلوک کے ساتھ ملو، خوش اخلاقی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک کرو. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب جو انسان ہیں ان تک اپنے پاس جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں، تمہارا مال ہے، خاص کر کے شاید روایت میں مال کا ذکر ہے، سب تک نہیں پہنچا سکتے. کتنے بھی تم فرض رقی اور فراغ دل ہو، لیکن تم سب تک وہ نہیں پہنچا سکتے. مال نہیں پہنچا سکتے، دنیا کی نعمتوں کو نہیں پہنچا سکتے. لیکن فرمایا حضور نے کہ مگر تمہارے پاس کیا کم ہو جائے گا اور تمہارا کیا چلا جائے گا اگر تم ایک مومن سے جب بھی ملو تو تمہارے چہرے پہ ایک تبسم اور ایک مسکراہٹ ہو. آدمی ملے تو کم سے کم خوش اخلاقی کے ساتھ ملے. یہ خوش اخلاقی جو ہماری نگاہ میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کوالٹی کتنی ہے اس کی. خوش اخلاقی کی کوالٹی کا اندازہ لگائیے. خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اور ارشاد ہے کہ انسان کے اعمال جب میزان تک پہنچیں گے، میزان یعنی وہ جگہ جہاں پروردگار ہمارے عمل کی کوالٹی کو دیکھے گا. بات کوالٹی کی ہے نا، صرف کوانٹٹی کا معاملہ نہیں ہے. کوالٹی اور کوانٹٹی میں اتنا ہی فرق ہے کہ ساری رات آدمی نمازیں پڑھتا رہے تو کسی لائق نہیں بنتا ہے، اور اللہ پر اعتماد کر کے اطاعت پروردگار میں اور رضائے پروردگار کے حصول کے لیے چادر تان کے کھچی ہوئی تلواروں میں سو جائے تو یہ سو جانا ہی اسے اللہ کی رضا دلا دیتا ہے. یہ کوالٹی کا معاملہ ہے. ساری رات تکبیریں کہہ کے اللہ کی رضا تک نہیں پہنچتا آدمی، لیکن عمل کی کوالٹی سو جانا بھی اسے رضا پروردگار تک پہنچا دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ انسانی اعمال جب رکھے جائیں گے میزان میں اور ترازو میں تو اس وقت خوش اخلاقی اتنی عظیم چیز ہے انسانی زندگی میں کہ سارے اعمال اس کے ایک طرف ہوں گے. نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ماتم و مجلس اور نظر اور نیاز اور زداری، انسان کے جتنے اعمال ہیں سب ایک طرف ہوں گے اور اس کی خوش اخلاقی ایک طرف ہوگی. یعنی ایک عمل بھی کیا ایک عادت ہے، ایک اچھی صفت ہے خوش اخلاقی دوسروں کے ساتھ. خوش اخلاقی انسانی زندگی میں اتنی کی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی کوالٹی اللہ کی نگاہ میں اتنی اونچی ہے کہ سارے اعمال ایک طرف ہے اور خوش اخلاقی ایک طرف ہے. مرحوم شاہد کو اللہ نے جن صفات سے نوازا تھا ان میں سے ایک اس مرحوم کی خوش اخلاقی تھی، اور یہی خوش اخلاقی ہوتی اور حسن سلوک ہوتا ہے کہ جس کی طرف مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو زندگی بسر کرو لوگوں کے درمیان اس طرح سے جیو کہ خالط الناس، لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ملنا جلنا اس طرح کرو. یہاں پہ ایک لفظ بغیر تشریح کے کہنا چاہتا ہوں، لفظ الناس استعمال ہوا ہے. الناس انسان، الناس میں انسان میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہے، اہل کتاب بھی ہیں، منافق مسلم سب ہیں الناس. اللہ کے حکم سے یہ نہیں کہا ہے کہ مومن کے ساتھ اس طرح ملو. ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ خالط الناس مخالطتن، اور خلط ہونا اردو میں کہتے ہیں خلط ملت ہونا، گھل مل جانا.
لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل جاؤ اور اس طرح سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو. لوگ، پھر میں وضاحت کر رہا ہوں، مومن صرف نہیں، صرف محب اہل بیت نہیں، صرف شیعہ محمد و آل محمد نہیں، لوگوں کے ساتھ اس طرح خلط و ملط کرو اور اس طرح ان سے ملو جلو کہ ان کے درمیان سے وقتی طور پہ ہٹو تو تم سے ملاقات کے لیے مشتاق ہو، اور ان کے درمیان سے چلے جاؤ تو تمہارے اوپر روئے. معصومین نے جو ہمیں زندگی بسر کرنے کے سلیقے سکھائے ان میں خوش اخلاقی ہے، اور خوش اخلاقی اور دوسروں کے درمیان ملنا جلنا اس طرح سے ہو کہ ہم ہٹے تو وہ ہم سے ملنا چاہیں. اب یہ بتائیے یہ صفت کیسے پیدا ہوگی؟ میں وضاحت تو نہیں کروں گا، لیکن اپنے معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں سے ملنے کو حکم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد بالخصوص ہمارے ائمہ طاہرین کے بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. معاشرے کی صورت کی ایک بڑی مشکل جو دشمن نے سازش کے طور پر لا کے ہمارے درمیان پھیلا دی ہے، اور ہمارے مذہب میں جو توازن تھا وہ توازن ہمارے جوانوں سے چھین لیا جا رہا ہے. آخری دور کے ائمہ، غیبت سے پہلے والے ائمہ، 10ویں امام، 11ویں امام، 9ویں امام، ان کے ارشادات اگرچہ بہت تھوڑے سے ہم تک پہنچے ہیں، لیکن جو آغاز کے ائمہ ہیں جن کے ارشادات ہم تک زیادہ پہنچے، مولا علی کے ارشادات پہنچے بڑی تعداد میں، پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی تعداد میں امام ارشادات پہنچے ہم تک وہ 5ویں اور 6ٹھے امام کے ہیں. اس دور میں بنی امیہ بنی عباس کا آپس کا ٹکراؤ، تھوڑا سے ماحول نرم ہوا تھا تو ائمہ کو کھل کے تبلیغ دین کا کام کرنے کا موقع ملا، اور اس کے نتیجے میں ان کے شاگرد پیدا ہوئے اور وہ پورے ان کے ارشادات لکھے گئے، اور سب سے بڑی تعداد ان کے حدیثوں کی ہے. لیکن ہر دور کا امام اپنے دور کے حالات کے تحت گفتگو کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ مستقبل کی باتیں کرے تو وہ تو مستقبل کو دیکھ رہا ہے، لیکن جو سامنے والے ہیں وہ تو مستقبل کو نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ، بہت ہی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے پڑھی ہوئی محققین سے کتابوں کی کا جوڑ ہے، لیکن 9ویں امام کے دور سے جب ہم دیکھنا شروع کریں گے تو 9ویں امام سے ہی عصر غیبت کی تیاریاں شروع کرا دی گئی، بلکہ اور تھوڑا پہلے سے. میں کہہ سکتا ہوں 7ویں امام سے یہ کام شروع ہو گیا کہ اگلے امام کو ہر وقت سامنے لا کے پیش نہیں کیا جاتا تھا، کبھی پیش کیا کبھی چھپایا. اور آخری دور میں 9ویں 10ویں 11ویں امام کے دور میں اگلا امام، پچھلا امام اگلے امام کو ہمیشہ پیش نہیں کرتا تھا، اور خاص لوگوں کے سامنے تھوڑی مدت کے لیے غیبت کی عادت ڈالی جا رہی تھی. ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز یہ کہ جو مستقبل میں قیامت تک اب اس امت کو رہنا اور امام پردہ غیب میں ہو، لہذا کم سے کم 9ویں امام کے دور سے، ہو سکتا کچھ 8ویں امام کے دور سے بھی ایسے ارشادات مل جائیں جن میں مستقبل سے جڑی ہوئی باتیں زیادہ دیکھنے کو ملیں گی. آپ کو ان کی حدیثیں تو کم ملیں گی، چھوٹی چھوٹی عمریں بھی ہوئی، کوئی 28 سال میں شہید ہو گیا، کوئی 25 سال میں شہید ہو گیا، کوئی 40 سال میں شہید ہو گیا. 9ویں امام 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے، 10ویں امام 40 سال کی عمر میں شہید ہوئے، 11ویں امام 10ویں امام 9ویں امام شہید ہوئے 25 سال کی عمر میں، 10ویں امام 40 سال کی عمر میں، اور 11ویں امام 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے، کم سنی میں شہید ہوئے. مگر انہوں نے اس وقت کے حالات جو تھے ان کی روشنی میں تو گفتگو کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی مسلسل پیش کیا ہے. ان میں سے خصوصی ہدایت جو 11ویں امام کے کلمات میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ شیعان آل محمد کو زندگی بسر کرنے کے جو سلیقے سکھائے گئے ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ ایک سلیقہ سکھایا گیا کہ یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں جو مذہب اہل بیت کو جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے مگر مسلم ہے، ان کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے قبیلوں میں جاؤ، ان کے مریضوں کی عیادت کرو، ان کے جنازوں میں شرکت کرو، ان کی نماز جماعت میں شرکت کرو. یہ ساری باتیں ائمہ طاہرین اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ وہی سلیقہ ہے کہ ایسی زندگی بسر کرو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، جب ملیں گے تبھی بیٹھیں گے،
جب بیٹھیں گے تبھی سنیں گے، جب سنیں گے تبھی تم ہماری باتیں پہنچا سکو گے۔ اور ائمہ نے مسلسل یہ حکم دیا ہے کہ تم ہماری بات لوگوں تک پہنچاؤ، اور ہماری بات اب پہنچانا تمہارا کام ہے، دلوں میں اثر پیدا کرنا یہ ہماری بات کا کام ہے۔ تو اب اگر ہمیں ائمہ طاہرین کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے تو میں اپنے ہر ذاکر سے، ہر خطیب سے، ہر شاعر سے، ہر جوان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسا برتاؤ، ویسی زبان، ویسا اخلاق اپنانا پڑے گا کہ نہیں کہ جو لوگوں کو ہم تک کھینچ کے لائے۔ اگر میں اپنی ذاتی نشیز میں بلانا چاہتا ہوں کسی کو تو وہاں مجھے خوش اخلاقی انکساری سے کام لینا ہوگا، غرور اور بد اخلاقی کام نہیں ہے، کسی کو کھینچ کے نہیں لائے گی۔ اگر مجھے فرش اعضا پہ کسی کو کھینچ کے بلانا ہے تو فرش اعضا پر میں تبھی بلا سکوں گا کہ جنہیں بلا رہا ہوں ان کے لیے کوئی تکلیف دہ بات میری زبان پہ نہ آئے، اور ان کے لیے تکلیف دہ باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ جسے وہ محترم سمجھ رہے ہیں چاہے وہ ہماری نگاہ میں محترم نہ ہو، میں سدا وضاحت نہیں کروں گا، جسے وہ محترم سمجھ رہے ہیں، جنہیں وہ اپنے مذہب کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، میں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہ کروں، ایسا جملہ نہ بولوں کہ جو ان کے خیال میں جو بزرگ ہیں ان کی توہین کر رہا ہو۔ اس لیے کہ اگر ان کی توہین کروں گا میں تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ ہوگا کہ یہ دور ہونا شروع ہوں گے، اور دور ہوں گے تو پھر ائمہ کی بات ان تک کیسے پہنچائی جائے گی، اور ائمہ کی بات نہیں پہنچے گی تو فریضہ کیسے ادا ہوگا جو فرمایا ہے کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو میرے عزیزوں میں پھر واپس آؤں، خوش اخلاقی کوالٹی کی کوالٹی، لوگوں کے ساتھ سلوک کی کوالٹی، میں اس پہ بات کر رہا تھا۔ آخری دور کے ائمہ طاہرین نے ہم کو جو سبق سکھایا ہے وہ کہا کہ ان کے قبیلوں میں جاؤ، ان کے خاندانوں میں جاؤ، ان کے کنبے میں جاؤ، ان کے علاقوں میں جاؤ، ان کے پیچھے نماز پڑھو، برادران اسلام کے پیچھے جو تمہارے مذہب جعفری پر، مذہب اہل بیت پہ نہیں ہے، ان کے جنازوں میں شرکت کرو، ان کے بیماروں کی عیادت کرو۔ یہ بتائیے کہ ان سب کاموں سے محبت پیدا ہوگی نا، قربت آئے گی نا، جب قربت آئے گی تبھی تمہیں ڈھونڈیں گے، اور جب تم اٹھو گے تو تمہارے اوپر گریہ بھی کریں گے، اور تم اپنے ائمہ کی باتیں ان تک پہنچا سکو گے۔ تو یہ سلیقہ ہے زندگی کا جو ہمیں سکھایا گیا، اور یہ کوالٹی سے آنے والا ہے، کوانٹٹی سے آنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور یہ بہتر صلوات سے بھیج دے محمد صلی علی محمد وعلی محمد جل فرجہ۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تم دیکھیں کہ تم میں سب سے بہتر عمل والا کون ہے۔ بہتر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کام کو چھوڑ دیں، بہتر عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرتے رہیں یہاں تک کہ بہترین تک خود کو پہنچا لیں۔ یہ عذر کر کے کہ ہماری اندر کوالٹی نہیں لانا، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ عذر اس آیت کے ذریعے عذر پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت جو جن حالات سے ہم دو چار ہیں، جو اس کوالٹی کی بات ہے کہ تمہارا خالی کثرت عمل نہیں بلکہ عمل میں کیفیت عمل بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ کوئی کام کر لینا ہنر نہیں ہے تمہارا، خالی نماز پڑھ لینا، خالی روزہ رکھ لینا، خالی خیر خیرات کر دینا، یہ ہنر نہیں ہے، اس کے اندر کوالٹی ہونا چاہیے۔ اس کوالٹی کے لیے بس میں بات کو اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، میرے خیال سے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کئی بجے شروع کیا تھا، لیکن 35-40 منٹ شاید گفتگو کے ہو ہی گئے ہوں گے، ہو گئے نا، تو 40 منٹ تو ٹائم ہی تھا۔ خیر ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں بہت جلدی سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں اس میں، جس کے لیے میری تمیز ذرا زیادہ لمبی ہو گئی۔ میرے پیش نظر جو بات تھی کہ ہم کو بے عمل ہونے کی اجازت نہیں، ایک باعمل بننا، یہ آیت خود کہہ رہی ہے ہمیں باعمل بننا ہے، بے عمل رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ صاحب ایمان ہے تو باعمل بننا ہے، اور باعمل بننے میں بھی خالی اچھے کام کرنے کافی نہیں ہے، اچھے کاموں کے ساتھ کوالٹی بھی ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اس طرح سے دو پیغامات ہیں، بس میں جلدی سے سمیٹ کے کہہ دوں اور بات کو ختم کروں۔ اس آیت کے اندر اس طرح سے دو پیغام ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ بے عملی اللہ کو قبول نہیں ہے،
مانتے ہیں اللہ کو بھی، نبی کو بھی، علی کو بھی، قرآن کو بھی، دین کو بھی، مذہب کو بھی، مگر عمل کی دنیا میں پیچھے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ مجلس، نہ ماتم، کسی چیز کو تعلق ہی نہ۔ بے عمل ہونا کافی نہیں، آیت خود کہہ رہی ہے۔ اور عمل بھی ہر عمل کرنا کافی نہیں ہے، کوالٹی والا عمل ہونا چاہیے۔ یعنی بغیر کوالٹی کا عمل اور کوانٹٹی والے عمل میں جو فرق ہے، فاصلے ہیں، وہ کئی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اہم بات ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے بغیر معرفت و شعور کے۔ جس بات پر میں اس میں بات گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ اب یہ عرض کر رہا ہوں اور وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے بے معرفت اور بے شعور کا علم عمل، اور ایک ہوتا ہے بابصیرت اور بامعرفت کا عمل۔ روایات کثرت سے موجود ہیں کہ بغیر یقین اور بغیر معرفت کے بڑے سے بڑے عمل کی قیمت کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمت ہے یقین اور معرفت کی منزل پر پہنچ کے سو جانے کی۔ آدمی خالی یقین اور معرفت کے ساتھ سوتا بھی ہے تو اس کا سونا بھی وہ بغیر معرفت والی عبادتوں سے بہتر ہے۔ تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے باعمل ہونا، دیندار ہونا، اور دوسرے ہے باعمل ہونے کے ساتھ کوالٹی اپنے عمل میں پیدا کرنا۔ میں نے یہ بات کیوں سوچی تھی بات کرنے کے لیے تفصیل سے، لیکن اب خالی سرخی سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، شیطان جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے ہم کو بہکانے کے لیے، جس دن سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا اور سجدے کو حکم دیا اور شیطان نے کہا کہ ہم تو بہکائیں گے، بہکانے کا اس نے ٹھیکہ لے لیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو بہکائیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے اپنے لیے خاص بنا لیا یا نہیں معصوم۔ شیطان بہکانے پہ لگا ہے تو وہ ہر قدم پہ ہمیں بہکاتا ہے۔ پہلے تو دین تک آنے ہی نہ دو، اس کے بعد اگر دین تک آ گیا تو پورے دین تک نہ آنے دو، خالی توحید تک نہ پہنچنے دو، وجود خدا کا انکار کرائے گا، وجود خدا کو مان لیا ہے تو مشرک بنا دے گا، توحید تک آ گئے ہیں تو توحید میں بھی گڑبڑیاں کرے گا کہ عبادات کی والی توحید مثلا اللہ کے لیے ثابت کرے اور اس کے بعد کہے اعمال میں توحید اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ خلقت فلاں کے حوالے اللہ نے کر دی اور روزی دینا فلاں کے حوالے کر دیا، یہاں بہکائے گا، جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہی سب کچھ دکھائی دے رہا اگر آپ ذرا سے غور کریں۔ بہکاتا ہے وہ قدم قدم پہ۔ دوسری طرف ہمارا نفس ہے جو ہر جگہ ہمیں بہکانے پہ لگا ہوا ہے، اور ہم اپنے بہکنے کی ساری ذمہ داری شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ ہمارا نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے۔ ایک حدیث ہے بہت مشہور، ایک زمانے تک میں اس کا مطلب نہیں، دل کی گہرائیوں سے نہیں سمجھ سکا تھا، لکھا ہوتا تھا مان لیتا تھا۔ روایت ہے مشہور، ابھی رمضان گزرا ہے نا، تو روایت ہے نا کہ رمضان میں شیطان قید میں ڈال دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ضرور مشہور ہے، بہت پڑھا ہوگا، واقعہ پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، مگر اس شکل میں ہے کہ مرزا غالب ان کے لیے مشہور ہے کہ پیتے تھے، اللہ جانے۔ ان کے ایک دوست سے کوئی حکیم صاحب وہ ملنے آئے رمضان مہینے میں، تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے پی رہے تھے، تو انہوں نے کہا تم رمضان میں پی رہے ہو؟ رمضان میں تو ہے کہ شیطان بند کر دیا تھا کمرے میں۔ تو مرزا غالب نے کہا وہ شیطان اسی کمرے میں بند کیا گیا، روایت پہ شبہ نہ کرنا، اسی میں بند ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان سے بڑا گمراہ کرنے والا خود ہمارا نفس ہے۔ روایت یہ ہے کہ شیطان رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے، تو ہم بہت زمانے تک اندر سے الجھن کا شکار رہے کہ اگر شیطان رمضان میں قید کر دیا گیا ہے تو پھر رمضان میں ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، رمضان میں ہم گناہگار کیوں ہوتے ہیں۔ ایک زمانے تک میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا، تعویلیں کرتا رہا کہ حل نہیں کر سکا۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے، مجھے عالم کا نام تو یاد نہیں رہ گیا، جو حق قلفی ہے نام یاد رکھنا چاہیے تھا، جو بھی عالم اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، ان کے یہاں میں نے پڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ پروردگار عالم رمضان میں قیدی کر دیتا شیطان کو، اور اس کے بعد تم گناہ کرتے ہو، تو یہی وجہ ہے شیطان کو قیدی کر کے رمضان میں پھر بھی تم گناہ کرتے ہو۔ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک تمہارا نفس ہے تمہارے لیے۔ اپنے نفس سے زیادہ ہوشیار رہو، نفس قابو میں رہے گا تو شیطان تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، نفس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
تو شیطان بھی لگا ہے، نفس بھی لگا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے آدمی دین تک ہی نہ پہنچے، دین کا انکار کر بیٹھے، خدا کا انکار کر بیٹھے. اور اگر دین تک آ گیا ہے تو دین کو مان کے بھی بے عمل رہ جائے. تو دشمن اب تک ہمارے پیچھے جو لگا ہوا تھا وہ لگا تھا ہمارے جوانوں کو بے دین بنانے کے پیچھے. ماضی میں بھی چلے جائیں، ہمارے درمیان ہمیشہ بے دینی کا ایک طبقہ رہا، نماز نہ پڑھنے والے، حجاب نہ کرنے والے، خمس نہ نکالنے والے، کہیں کہیں پینے پلانے والے. تو ایک کوشش تو کرتا ہے بے دین بنانے کی کہ ٹھیک ہے تم نے عقائد کو اپنا لیا ہے مگر تمہیں ہم بے عملی کی راہ پہ لا کے بے دینی کو اندر لائیں گے. اور وہ اس میں کرتا رہتا اور کامیاب بھی ہے. بہت بڑا طبقہ تو ہمارا بے دینی کے ذریعے بہک جاتا ہے، واجبات چھوڑ کے حرام کاموں سے لاپرواہی کر کے انجام دے کے بہک جاتا ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جو دین چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا کہ نہیں ہم نماز تو پڑھیں گے، ہم روزہ تو رکھیں گے، ہم مجلس ماتم تو کریں گے، ہم نظر فاتحہ تو کریں گے، ہم دین پر عمل تو کریں گے، دین نہیں چھوڑیں گے. تو وہاں پر جو شیطان، اب شیطان کی دو قسمیں ہیں، یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، بہکانے والے جنوں میں بھی ہیں، بہکانے والے انسانوں میں بھی ہیں. اور شاید اس وقت بہکانے والے انسانی شیطان زیادہ کارگر اور کامیاب ہے. دشمن نے ایک چال یہ نکالی ہے اور ایک یہ راہ نکالی ہے کہ پہلے تو بے دین بناتا ہے، بہکا دیا. ہماری نئی نسل جو ہمیں یورپ اور امریکہ میں ٹکراتی ہے اس میں ایک ٹکڑا ایسا ملنے لگا ہے جس سے جب ماں باپ دین کی باتیں کرتے تو صاف کر دیتا ہے I don't believe it، میں نہیں مانتا، 18 گھنٹے روزہ رکھوں یہ نہیں مانتا، میں نہیں کروں، کیوں کروں، نماز نہیں پڑھوں گا. ایک تو ایک طبقہ نکل جاتا ہے اس طرف. اس کے بعد جو دین، اب شیطان کہتا ہارنے والے نہیں ہیں، پیچھے پڑیں گے، اس لیے کہ وہ سجدہ نہ کر کے شیطان بنا تھا. تو اس کا سب سے بڑا نشانہ تو وہی ہے کہ جو سجدہ کر رہے ہیں کہ انہیں کیسے بہکایا جائے. میں بس لفظوں کو سمیٹ رہا ہوں، پھر بھی دیر کر دی میں نے. تو ایک بہکانے کا راستہ ہے بے دین بنانا. بے دینی ہمارے لیے ہمیشہ خطرہ تھی، خطرہ ہے، خطرہ رہے گی کہ ہم بے دین ہو جائیں، ہمارا بچہ بے دین ہو جائے، ہماری بیٹی بے دین ہو جائے. ماں حجاب کر رہی، بیٹی حجاب کا انکار کر رہی، باپ نماز پڑھتے، گھر میں پورا بچے سوتے رہتے کوئی نماز. یہ ہے بے دینی. لیکن اب دشمن نے ایک حربہ اور چلا ہے. ایک خطرہ ہے بے دینی کا خطرہ اور ایک خطرہ ہے بے شعور دینداری کا خطرہ. یعنی دیکھنے میں لگے کہ دینداری ہے مگر حقیقتاً دینداری نہ ہو، ہم وہ کر رہے ہوں جو ہم سمجھیں کہ دینداری ہے مگر دینداری نہ ہو. میرے پاس میں نے اس کے بارے میں چند پوائنٹ رکھے تھے ذہن میں لیکن اب وقت نہیں رہ گیا. میرے عزیزوں میں ایک چھوٹا سا نمونہ خالی دیتا ہوں کہ بقرعید کے دن قربانی کرنا مستحب ہے، واجب نہیں. لیکن اگر قربانی کسی بھی وجہ سے نہ کر سکے تو بڑی پریشانی رہتی ہے. ارے کوئی بلا نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، جبکہ اللہ نے قربانی واجب ہی نہیں کی ہمارے اوپر، واجب صرف اس پر ہے جو حج کرنے گیا. تو یہ جو بیچارہ قربانی نہ کر پائے تو پریشان ہوتا کیسے قربانی کرا دے، کیا کرے، کہاں پیسے بھجوا دے، کس کے دل میں کرے، یہاں نہیں مل رہا، وہاں نہیں ہو رہا، وہاں کروا دے. پریشان رہتا، نہ کر سکے تو مولانا اس سال قربانی نہیں کر سکے، بتائیے کوئی کفارہ دینا ہو تو دے دے، اور کوئی ہم کو اس کا کوئی قضا کرنا ہو تو کر دے. 100 بار آدمی آگے مسئلے پوچھتا ہے مگر ایک بار کوئی آگے نہیں پوچھتا کہ مولانا ہم کما کھا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ بچتا اور ہم نے خمس نہیں نکالا ہے، کہیں کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، اس کا کفارہ بتا دیجیے. اسی بغیر خمس نکالے پیسے سے جس میں خمس واجب ہے قربانی کر رہا ہے. یہ ہے بے شعور دینداری، یہ ہے بے شعور دینداری. اللہ ہمیں غلطیاں کرنے پر سزا تب دیتا ہے جب ہم پہ ارادے کے ساتھ جرم اور غلطی کرے، ہمارا ارادہ اس میں شامل ہو. ارادے کے ساتھ آدمی نمازیں قضا کرتا رہتا ہے، ارادے کے ساتھ روزے چھوڑتا رہتا ہے، ارادے کے ساتھ جھوٹ بولتا رہتا، ارادے کے ساتھ غیبتیں کرتا رہتا مگر کبھی پریشان نہیں ہوتا. اور اگر کہیں صفائی گھر میں کر رہے تھے، قرآن ہاتھ میں لے کے وہاں صفائی کر رہے تھے، ایک مرتبہ قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گر گیا تو 100 بار دوڑ کے آتے ہیں، مولانا ہاتھ سے قرآن گر گیا، بتائیے کیا کرنا ہے. قرآن کا پرچہ پھٹ کے گیا، پرانا قرآن گھر میں تک پرچہ زمین پڑ گیا تھا، ہم نے
نہیں دیکھا ہمارے پیر پرچے پہ پڑ گئے. بتائیے مولانا اس کا کیا کفارہ دینا ہے؟ دن رات قرآن میں لکھا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو. دن رات اپنے خواہشات نفس کے قدموں تلے اسی قرآن کو رونتا رہتا ہے، مگر ایک پرچے پہ پیر پڑ جائے تو بغیر اختیار کے پڑ گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، پھر بھی پریشانی کا کیا کفارہ دینا ہے؟ یہ ہے بے شعور دینداری. واجبات چھوڑ کے زندگی بسر کر رہے ہیں اور مستحبات کی پابندی کیے چلے جا رہے ہیں. نظر نیاز فاتحے میں کوئی کمی نہیں مرحوم کے، اور اسی مرحوم کے دن میں نماز واجب ادا نہیں کرائی جا رہی ہے، اسی مرحوم کے دن میں حج واجب تھا نہیں کیا تھا نہیں کرایا جا رہا ہے، اور فاتحے پر کھانا کھلا کھلا کے ہزاروں روپیے اور ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. یہ ہے بے شعور دینداری. مذہب نے کہا روشنی کرو امام باڑے میں، مسجد میں، میت کے پاس، روزوں میں، جہاں جہاں حکم دیا ہے روشنی کرنے کا حکم دیا، موم بتی جلانے کا نہیں. مگر وہاں بہترین لائٹ میں بھی مسجد میں موم بتی جلا جلا کے دیواریں بھی سیاہ کی جا رہی ہیں اور موم گرا گرا کے فرش بھی خراب کیا جا رہا ہے. یہ ہے بے شعور دینداری. بے شعور دینداری اس وقت ہمارے معاشرے پر بری طرح سے چھائی ہے اور اسے اور پھیلایا جا رہا ہے، اور اب واٹس ایپ کے ذریعے شیطانوں کو، دشمنوں کو اور موقع مل گیا ہے. بے دین بنانے کا کام فیشن اور اسمارٹنس کے نام سے کرایا جاتا ہے، لیکن بے شعور دینداری کی طرف لایا جاتا ہے مذہب میں ایجادات کر کے، رسم و رواج بڑھا کے، اپنی مرضی سے ڈیزائن کر کے، یہ عمل کرو، یہ والا تعویذ باندھو، یہ والی دعا گڑ گڑ کے دی جا رہی ہے. یہ سب بے شعور دینداری ہے. بے دین ہونا بھی خطرناک ہے، بے شعور دیندار ہونا بھی خطرناک ہے، مگر بے دین ہونے سے زیادہ خطرناک بے شعور دیندار ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، خمس نہیں دیا، نجس پاک کا خیال نہیں کرتا، مگر اسے پتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، مجھے نماز پڑھنا چاہیے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، مجھے زکوٰۃ و خمس دینا چاہیے، مجھے نجس پاک کا خیال رکھ کے زندگی بسر کرنا چاہیے. یہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں پڑا ہے. تو جو پڑا ہے تو کسی دن یہ جو اس کی توجہ ہوگی تو پھر وہ شرمندہ کر کے نماز کی طرف لے آئے گی، روزے کی طرف لے آئے گی، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. یہ تو ہے وہ جو بے دین ہے، لیکن جو بے شعور دیندار ہے تو وہ واجب چھوڑ کے مستحبات پہ لگا ہے، خمس نہیں نکالتا، نظر نیاز فاتحہ حاضری میں خوب پیسے لگا رہا ہے، حج کرنے کو نہیں جاتا، 10 بار زیارتیں کر کے آ رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ بے شعور دیندار ہے. لیکن یہ اس کے سدھرنے کا امکان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ میں وہ نہیں کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ائمہ تارین بھی شاید اسے قبول کرنے پہ تیار رہو. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بلا وجہ کے لیے ایک بحث کھڑی ہو گئی ہے، فلاں مقصر ہے، فلاں غالی ہے. اب تو 40 منٹ زیادہ ہو ہی گئے، مجھے پتا ہے گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا. 10 سال کے بعد تو مجلس پڑھ رہا ہوں، 10 سال کے بعد پھر پڑھوا لیجیے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. یہ غالی ہے، یہ مقصر ہمارا معاشرہ بانٹ دیا گیا ہے بھی دشمن کی سازش ہے. یہ عصر ائمہ میں یہ کام شروع ہو گیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد بہت مدت نہیں گزری کہ دونوں رخ پیدا ہونا شروع ہو گئے، افراط و تفریط کے. ایک ویسا بھی نہ ماننا ائمہ تارین کو کہ جیسے وہ ہیں، ان کی عصمت کا انکار، ان کے علم کا انکار، اور ایک وہ کہ وہ ماننے لگنا ان کے لیے جو وہ نہیں ہے، جیسے جناب عیسیٰ کے لیے خدا کے بیٹے ہیں ماننا، اسی طرح سے ائمہ تارین اور معصومین کے لیے ان کو خدا بنا دینا. مظہری سے لے کے آگے مسلسل یہ سب ہر دور میں چلتا رہا. تو جو ہیں ائمہ ان سے بڑھا کے خدا کی جگہ لانا یا خدائی صفات ان میں ماننا، رازق ہونا ماننا، خالق ہونا ماننا، رب ہونا ماننا، یہ ساری چیزیں ائمہ کے لیے دشمن بھی کبھی فرقے کھڑا کرتا تھا، اور کبھی خود ائمہ کے اصحاب جو ایمان کے کچے ہوتے تھے وہ پچھلے امام کی شہادت کے بعد مثلا ان کے پاس امام کے پچھلے امام کی کوئی امانت ہے یا انہیں اگلے امام سے وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی کہ ہمیں وکیل نہیں بنایا، تو وہ اس پیسے کے لیے یا اس جاہ و حشم کے لیے امام کے مقابلے ہی میں فرقے کھڑے کر لیتے تھے اور غلو کرا لیتے تھے. لوگوں کی محبت کرنے والوں کو بڑا آسان
ہے بہکا لینا جو غلو کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ایک شیعہ اثنا عشری سے آپ کوئی ایسی بات کریں کہ جو مولا علی کی فضیلتوں میں کہیں کمی کرتا دکھائی دے تو کبھی نہیں قبول کرے گا، لیکن جیسا وہ پہچانتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں اور صاحب کمال ہے، اگر اس میں بڑھانا شروع کریں وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے۔ خطبہ البیان جیسی گڑے ہوئے خطبے جن کی عربی ایک عام عربی عالم عربی لکھے اس سے بھی کمزور ہے، مولا علی نہج البلاغہ کا خالق ہے، کہاں ہو سکتا ہوں، مگر اسے دلیلیں بنا کے دیا جا رہا۔ تو اس وقت دو طرح کے لوگ تھے، ایک امام کو نہ ماننے والے، امامت کا انکار کرنے والے، ان کی عصمت کا، ان کے علم غیب کا، وہ کہلاتے تھے مقصر۔ یہ جو مقصر ہوتے تھے یہ ائمہ کے محب اور شیعوں میں ہوتے ہی نہیں تھے، یہ ہوتے تھے بنی امیہ اور بنی عباس کے درباروں سے وابستہ یا ان کے بنائے علماء سے وابستہ۔ محب اہل بیت اور اہل بیت کے شیعوں میں مقصر ہوتے ہی نہیں تھے۔ غالی ان کے ائمہ کے ماننے والوں اور چاہنے والوں پیدا ہوتے تھے۔ بات ہے بڑھ گئی، وقت زیادہ لے لیا میں نے، قیمتی بات تھی اس کے میں نے مشر کی ضرورت ہے کہہ دے رہا ہوں۔ غالی ائمہ کے چاہنے والوں اور ماننے والوں پیدا ہوتے تھے، ائمہ کو بڑھانے والے۔ اب سنیے، مجھے اس وقت امام کا نام یاد نہیں آ رہا، پانچویں امام کے ارشاد ہے، ساتویں کا، بہرحال اسی دور کے اماموں میں سے توجہ دے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بے شعور دینداری کی بات کر رہا ہوں۔ بے شعور دینداری کتنی خطرناک ہے، اور جو بے دین ہے وہ پلٹ کے آ سکتا اپنی کوتاہی کا احساس کر کے، لیکن جو بے شعور ہے دیندار، دین نہیں ہے مگر سمجھ رہا میں دین پہ چل رہا ہوں، وہ کبھی پلٹ کے نہیں آئے گا، اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ تو سنیے یہ کتنا خطرناک۔ ایک طرف تھا مقصر جو امام کو امام مانتا نہیں، امام کو عالم الغیب نہیں مانتا، اللہ سے علم دے بالا لے کے آئے نہیں مانتا، معصوم نہیں مانتا، کمالات ائمہ کا منکر۔ ایک طرف وہ غالی جو انہیں خالق، رازق، رب وغیرہ بنا رہا۔ یہ جو غالی ہوتے تھے کل سے آج تک ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ عمل کی دنیا میں کوتا ہوتے، کچھ نماز کا انکار کر دیں گے، ہم اس کے لیے بنائے نہیں گئے، آج کا نعرہ یہ کہ ہم تو حسین پر گریے کے بنائے گئے، ہم نماز کے لیے بنائے نہیں گئے، ہم عبادت کے لیے بنائے نہیں گئے، ہم سے کیا مطلب۔ اس دور میں بھی ایسے ہی اپنی منمانی زندگی بسر کرنے کے لیے اس راہ پہ آتے تھے، تو نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ تو امام کا ارشاد یہ ہے کہ اگر ایک مقصر اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس کر کے آ جائیں ہمارے پاس تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اس لیے کہ اسے غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس آئے گا تو ہماری صفتوں کا انکار کر رہا تھا لیکن نماز روزہ نہیں چھوڑا تھا اس نے۔ لیکن یہ جو غالی ہے، امام نے فرمایا ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ غلو کے مرحلوں میں جا کے نمازیں چھوڑ چکا، حج چھوڑ چکا، روزے چھوڑ چکا، یہ عبادتیں چھوڑنے کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اگر ہم اسے قبول بھی کر لیں تب بھی یہ عبادتوں کی طرف پلٹ کے نہیں جائے گا۔ تو امام نے کہا ہم مقصر کو قبول کر لیں تو قبول کر لیں، لیکن غالی کو قبول نہیں کر سکتے۔ میں نے مثال اس لیے دی کہ جو بے دین ہے اس کے لیے احساس ہے اسے مجھ سے نماز چھوٹی ہے، غلط ہوا پڑھ ڈالے، روزہ چھوٹا ہے، غلط ہوا پڑھ ڈالے، لیکن جو بے شعور دیندار ہے وہ کہہ رہا ہم نماز کے لیے بنائے ہی نہیں گئے ہیں، ہم عبادت کے لیے بنائے ہی نہیں گئے ہیں، تو کبھی ادھر پلٹ کے نہیں آئے گا۔ لہذا جتنا بے دینی خطرناک ہے اس سے زیادہ بے شعور دینداری خطرناک ہے۔ ہمیں مل جل کے مہم چلانا چاہیے کہ دینداری بھی پہلے اور شعور کے ساتھ دینداری پہلے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے کربلا ہمیں جو کچھ سکھاتی ہے اس میں ایک اہم ترین پیغام کربلا کا ہے دینداری، اور وہ بھی شعور کے ساتھ دینداری، جذباتی دینداری نہیں، منمانی دینداری نہیں، اپنی مرضی کی دینداری نہیں۔ قدم قدم پہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ دینداری اور باشعور دینداری۔ دو محرم کو جب قافلہ پہنچا ہے، دریا کے کنارے قافلہ اتر رہا ہے، خیمے لگائے جا رہے ہیں، وہی لشکر جسے حسین نے پانی پلایا تھا رسالہ ہر، وہی لوگ دیتا ہے کہ امیر کو حکومت دریا کنارے لگانے دو۔
कुछ मुश्किल नहीं सर हुसैन के साथ जितने लोग थे, और उसमें अब्बास थे। एक मरतबा जब इसने विगा मिलता और उन्हें दरिया से भगा दिया जाता और घाट पे कब्जा कर लिया जाता, लेकिन इमाम जंग की पहल नहीं करना चाहते। अकेले अबुल फजल अब्बास इस पूरे सिपाह और रिसाले को धकेल के खाली करा सकते हैं, लेकिन बाशऊर दीनदारी ये कह रही है कि जो इमाम कहे वो हमें करना है। हमारे जज्बात कुछ भी कहे, मगर जो इमाम कहे वो हमें करना है। लिहाजा दरिया से के किनारे खेमे नहीं लगे हैं, दरिया से दूर तपते हुए रेगिस्तान में मैदान में ले जाके खेमे लगा दिए गए। फिर उसके बाद देखें बाशऊर दीनदारी क्या है। सुबह से जब से हुसैन के लश्कर पर तीरबारानी हुई है और इमाम के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं तीरबारानी में शहीद हो गया, जख्मी हो गया, और उसके बाद जो थोड़े लोग बचे वो एक एक करके इजाजत लेके मैदान जंग में जा रहे हैं। और जब कोई लाश हुसैन करबला से उठा के लाते हैं मैदान करबला से, तो हर बार अब्बास आके कहते हैं मौला इजाजत दीजिए, और हुसैन कह देते हैं तुम मेरे लश्कर के सरदार हो, तुम्हें कैसे जाने दूं। तो अब्बास कभी पलट के नहीं कहते कि मौला बस अब जाने दीजिए, मुझे न रोकिए। ये बाशऊर दीनदारी है। वो अब्बास जिससे जिंदगी भर ये सुनने को मिला कि तुम्हें करबला के लिए पाला जा रहा है, माँ जिंदगी भर ये सिखाती रही कि तुम्हारे बाबा के दिलो दिमाग में तुम्हारा ख्याल ही करबला के लिए आया था। और वो अब्बास जिसे फिर याद दिलाया गया है शब आशूर, जब जंग होना तय हो गई, सुहैर इब्नुल कैन जनाब अब्बास के पास आए, आप घोड़े पे सवार थे। एक मरतबा जनाब सुहैर ने हजरत अब्बास से जुमला कहा था कि ए अबुल फजल, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे बाबा अली के दिल में तुम्हारे वजूद का ख्याल क्यों आया था। रिवायत कहती है कि एक मरतबा अली के शेर ने घोड़े पे बैठे बैठे अंगड़ाई ली तो रकाबें टूट गई, और अंगड़ाई लेके कहा या ज़ुहैर अतशज्जुनी, ऐ ज़ुहैर क्या तुम मुझे शजाअत दिला रहे हो, क्या तुम मुझे हिम्मत बढ़ा रहे हो। अब ज़ुहैर बस मुझे इजाजत मिल जाने दो। मगर ये थी शऊर वाली दीनदारी, लश्कर के सरदार होने के बावजूद इमाम वक्त की इताअत है। इमाम ने आखिर वक्त तक मैदान जंग में जाके लड़ने की इजाजत दी। इजाजत मिली तो बस इतनी, इन प्यासे बच्चों के लिए पानी लेके आ जाओ। ये बाशऊर दीनदारी है। करबला के मैदान में बाशऊर दीनदारी। और आगे देखिए, खैमे जल गए, सरों से चादरें छिन गई हैं, बीबियां सिमट दौड़ दौड़ के एक खेमे से दूसरे खेमे में जाती हैं, यहाँ तक कि सारे खेमे जल गए। आखिरी खेमा जिसमें वक्त का इमाम वक्त के आलम में बिस्तर पे पड़ा हुआ है, खेमे में बीबियां जमा हुई, आग लगी हुई है। इन सब में सब की सब वो हैं जो कनीजान जहरा हैं या जहरा के गोद की पाली बीबियां हैं। इन सब के लिए बड़ा आसान है खेमों में जल के मर जाना, और बड़ा मुश्किल है नंगे सर अजनबी माहौल में दुश्मनों के नरगे में जाना। मगर ये फौरन वक्त के इमाम का बाजू हिलाया ज़ैनब कुबरा ने, बेटा आंखें खोलो, तुम्हारे बाप शहीद हो गए, तुम यतीम हो गए, हमारे खेमे जल गए, हमारे सर से चादरें छिन गई, अब खेमा है या आखिरी, इसमें भी आग लगी है। ये बताओ कि हुक्म खुदा क्या है, हम जिंदा जल के मर जाएं इन खेमों में या हमें नंगे सर खेमों से बाहर निकलना पड़ेगा। ज़ैनब के जुमला कह रहा था कि इनके जज्बात कह रहे हैं जिंदा जल के मर जाना आसान है, नंगे सर खेमों से निकलना मुश्किल काम है। मगर इमाम वक्त ने हुक्म दिया, फूफी अम्मा बाबा के दीन के पैगाम को, दीन के बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाना है, बाबा का पैगाम पहुंचाना है, खेमों से निकलना पड़ेगा। ज़ैनब ने फौरन हुक्म इमाम की इताअत शुरू कर दी। एक एक बीबी को खेमे से निकाला, चिट्टो बाहर, खेमों से बाहर लाते लाते एक नन्ही से बच्ची जमीन पे बैठी हुई है। ज़ैनब पहुंची, सकीना जल्दी से उठ, खेमे से निकल, आग लगी है। सकीना ने सर पे हाथ रखा, फूफी अम्मा अरे बाहर कैसे निकले, सर पे चादर नहीं है। का बेटा देख तेरी फूफी के सर पे भी चादर नहीं, अब नंगे सर निकलना पड़ेगा। बीबियां निकल के खेमे से बाहर चली गई, मगर वक्त का इमाम बिस्तर पे गश्त आलम में पड़ा है। ज़ैनब ने बीबियों और बच्चों को जल्दी से समेटा और उसके बाद फिर उस खेमे की तरफ दौड़ के आई जिसमें अब आग लग चुकी है चारों तरफ से, और इतनी तेज है कि बीबी आगे बढ़ती है और आग की शिद्दत की वजह से फिर पीछे हट जाती है। रावी जिस मंजर को देख रहा था उसने देख के करीब आया और उसने कहा कि बीबी इस जलते हुए खेमे में क्यों जाना चाहती हो, इतनी शदीद आग है, क्या कोई कीमती चीज है खेमे में। कहा कीमती चीज क्या बची, जब हमारे सरों से चादरें तक छिन गई,
کہا پھر اس خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا اس میں میرے حسین، میرے بھیا کی لقت جگر، میرا امام سید سجاد بے ہوشی میں بستر پہ پڑا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے جلتے ہوئے خیمے میں بابا کو پکار کے شاید قدم رکھا، جلتے خیمے میں زینب پہنچی، بھائی بیٹے کے بھتیجے کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، جلتے ہوئے خیمے سے نکال کے لا کے ریت پہ لٹا دیا۔ شاید مقتل کا رخ کر کے آواز دی ہو، بھیا تم نے جاتے جاتے کہا تھا میرے اہل حرم کا خیال رکھنا، دیکھو اگر تم نے بیٹے کی لاش کو کلیجے سے لگا کے پہنچایا تھا تو جلتے ہوئے خیمے سے تمہاری بہن بھی تمہارے لقت جگر کو زندہ نکال لائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب ينقلبون أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اللہم تقبل منا، پروردگار ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ پروردگار اس سے جو ثواب ہمیں ملے اسے ہم محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید اجر و ثواب تو اپنے فضل و کرم سے عنایت کرے وہ مرحوم شاہد رضا کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں ہیں، محتاج ہیں، ہماری دعائیں ان کے لیے کم سے کم قبول کر لے، ان کی مغفرت فرما دے، ان پہ رحمت نازل فرما دے۔ پروردگار جو اس بیماری میں جگہ جگہ دنیا سے لوگ رخصت ہو گئے، گھروں میں یتیم بچے اور بیوائیں چھوڑی ہیں، معبود ان کے لیے سرپرست فراہم فرما دے۔ چاروں طرف وبا پھیلی ہے، اب اس وبا سے انسانیت کو پناہ عنایت فرما دے، مومنین مومنات کی حفاظت فرما۔ زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، کبھی فلسطین، کبھی یمن، کبھی الجزائر، کبھی سعودیہ، کبھی بحرین، کبھی برما، کبھی پاکستان، کبھی افغانستان، ظلم و ستم اور نہ جانے کہاں کہاں ہمیں خبر نہیں ہوتی ہوتا رہتا ہے۔ معبود ان کمزور اور مظلوموں کی حمایت فرما اور ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ مالک تیرے دین کی حفاظت کرنے والے اور تیرے دین کو عزت و وقار دینے والے علماء، فقہا اور مراجع تقلید کی حفاظت فرما، بالخصوص وقار تشیع اور محافظ تشیع رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما اور انہیں طول عمر عنایت فرما کہ ظہور امام تک انہیں حیات دے اور وہ دین کی ذمہ داریاں ظہور امام کے بعد امام کی خدمت کے حوالے کر سکے، اور ہمیں بھی اس لائق بنا دے کہ اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکے۔ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شاہد رضا رضوی کی روح کو ہدیہ کر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ محمد و علیہ وسلم۔ ہمارا پورا